الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا، اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ انسان کا گناہ چاہے جتنا بڑھ جائے، انسان چاہے جتنا گناہ کر لے، مگر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا جو وسیع سمندر ہے اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے نبی جی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی جی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رکھی، کیا کہہ دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بہت بڑے، اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت گناہوں کو کب معاف کرتا ہے؟ جب انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سلنڈر کر جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گر جاتا ہے اور رو رو کر پوری ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت سے جب اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو بالکل پاک و صاف کر دیتے ہیں، اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ معصوم بچہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ بنی آدم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اور اسے غلطیاں نہ ہو، انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم سے اگر غلطیاں نہ ہوتی تو اللہ رب العزت ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرتے جو مخلوق غلطیاں کرتی، غلطیاں کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگتی، اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتی، پھر اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ تو ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے خطائیں ہوں گی، ہم سے چوک ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے عقل مند، تم میں سے سب سے دانشور، تم میں سے سب سے ہوشیار وہ شخص ہے جو روزانہ صبح سے شام تک اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کو تولتا ہے، اپنے اعمال کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنی اچھائیاں کی، کتنے اچھے کام کیے، کتنے نیک کام کیے، کتنی برائیاں کی، کتنے برے عمل کیے۔ اگر اس کی اچھائیاں زیادہ نکلتی ہے تو ان اچھائیوں پر کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر برائیاں زیادہ نکلتی ہے تو اس کے فکر میں لگ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پوری شرمندگی کے ساتھ، پوری ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہو کر اللہ رب العزت سے رو رو کر، گر گرا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار یہی ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بے وقوف، سب سے احمق وہ ہے جو کیا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے نفس کے تابع کر دیتا ہے۔ یعنی نفس جو چاہا، نفس نے جو کچھ چاہا وہ کر گزرا۔ نفس نے کہا شراب پیو، شراب پینا شروع کر دیا۔ نفس نے کہا جوا کھیلو، جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ نفس نے کہا خودکشی کرو، خودکشی کرنا شروع کر دیا۔ خودکشی کا انجام نہیں سوچا کہ خودکشی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ نفس نے کہا، اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے احمق، سب سے بیوقوف ہے۔